بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاجی ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجی حضرات کو حج کے سفر میں بڑی مشکل سے ایک عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگر تم حج تمتع کرتے ہو، یعنی حج کے سفر میں تم پہلے عمرہ کرنے کی سہولت حاصل کرتے ہو، تو تمہیں ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی لازماً۔ اگر وہ تم قربانی نہیں دے سکتے تو تمہیں 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 حج کے موقع پر سفر پہ اور 7 واپس آ کر۔ تو یہ ایک سے زیادہ عمرہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ظاہر ہے کہ جب حج کرتے ہوئے آپ کو ایک عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے اور وہ بھی قربانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمرے کے لیے جائیں تو ایک عمرہ کریں اور حج کے لیے جائیں تو آپ حج کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد اور پھر مکے لوٹتے ہیں، تو یہ ایک یقیناً نیا سفر شروع ہوا اور آپ ایک اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں رشتہ داروں سے ملنے جائیں، دوستوں سے جدیں، اور پھر وہاں سے واپس لوٹیں، تو اس کو بھی ایک نیا سفر مان سکتے ہیں۔ لیکن موٹا بنیادی اصول جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکے کے سفر میں آپ ایک عمرہ کر سکتے ہیں۔ لوگ ایک سے زیادہ عمرے کیوں کرتے ہیں؟ بالعموم وہ کسی اور کے لیے عمرہ کرتے ہیں، جیسے کہ حج بدل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بدل کے طور پر حج کر لے، یہ در حقیقت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ کہ جس کے لیے آپ یہ بدل کر رہے ہیں، مرحوم یا مرحومہ، ان کے اندر حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی ایک دیرینہ خواہش تھی جو کسی مجبوری کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، اور آپ ایک اچھے خدمت گزار محبت کرنے والے بیٹے یا بیٹی کی حیثیت سے آپ ان کی جگہ پر وہ حج یا وہ عمرہ کر رہے ہیں کہ جس کا اجر مرحوم مرحومہ کو تو ان کے اپنی اس خلوص، اس نیت، اس نہ کر سکنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پچھتاوے کے نتیجے میں ثواب مل ہی جائے گا، لیکن آپ اپنے طور پر اس کو عملاً مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دی، ورنہ قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ قرآن کا بیان ہے کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکی آپ کریں اور اس کا اجر کسی اور کو ملے؟ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر دنیا کا امتحان نہ رہے، پھر تو ایک آدمی کا عمل دوسرے کے کام آنا شروع ہو جائے۔ اس میں اگر کوئی استثناء ایکسیپشن ہے تو وہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انسان جو مرنے والا ہے، اگر کوئی وہ اپنے پیچھے علم چھوڑتا ہے یا صدقہ جاریہ چھوڑتا ہے یا کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑتا ہے کہ جو اس کے لیے دعا کرے، اور ظاہر ہے کہ ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والا یا مرنے والی کی اپنی ٹریننگ اور نیکی کی وجہ سے یہ صدقہ جاریہ یا علم یا نیک اولاد وہ عمل کرتے ہیں کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے ان کے اس عمل کے نتیجے میں کہ جو ان کے مرنے کے بعد بھی اچھے اثرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔